اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ہم سورہ عبسہ ہم نے پڑھی تھی، اس کی وضاحت تھوڑی سی کر لیتے ہیں کہ یہاں پر دیکھیں جو آیات تھیں کہ وہ اپنی ماں اور اپنے باپ سے اور اپنی بیوی اور اپنی اولاد سے بھاگے گا، ان میں سے ہر ایک کو اس دن ایسی فکر ہوگی جو اس کے لیے کافی ہوگی۔ اس دن بہت سے چہرے روشن ہوں گے اور ہنستے ہوئے اور حشاش بشاش ہوں گے۔ یہ اگر آپ آیات دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں 34، 35، 36، 37 اور تسلسل سے یہ آ رہی ہے اس کی وضاحت میں کہ آپ دیکھیں کہ اس دن دنیا میں انسان کیا کرتا ہے۔ دنیا میں انسان انہی رشتوں کے لیے گرمی سردی کچھ نہیں دیکھتا اور ذریعہ معاش کے لیے نکل جاتا ہے، لیکن اس دن کسی کو کسی کی پرواہ نہیں ہوگی۔ یہاں پر دیکھیں ہم جب سحری کا ٹائم ہوتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں، بچے ہم سے کہہ رہے ہوتے ہیں یا ہم بچوں سے کہہ رہے ہوتے ہیں ایک گلاس پانی لا دیجیے، یا کوئی بھی چھوٹی موٹی چیز ہوتی ہے بچے ہماری ہیلپ کر رہے ہوتے ہیں اور بچے ہم سے کہتے ہیں کہ فلاں چیز بنانی ہے تو ہم بنا دیتے ہیں، جو گھر کے معاملات آپ دیکھیں۔ لیکن اس دن کوئی کسی کا کوئی ساتھ نہیں دے گا، ہر انسان جو اس نے کمایا ہوگا وہی اس کو فائدہ دینے والا ہے، اس کے سوا کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اسے فائدہ دے۔ اور اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہاں پر صرف وہی لوگ جو ہے خوش ہوں گے جو نیک عمل کریں گے، ورنہ جو لاسٹ آیت ہے اولئک هم کفرۃ الفجرہ، اور یہی کافر بدکار لوگوں میں ہوں گے۔ تو یہاں ہمیں سمجھ میں آ گیا ہے کہ جو برے عمل کرنے والے ہیں ان کا کوئی جو ہے مددگار نہیں ہوگا، صرف اللہ تعالیٰ انہی کی بات سنے گا اور وہی لوگ جنت میں جائیں گے جو نیک عمل کرنے والے ہیں۔ اب یہاں سورہ تکویر شروع ہو رہی ہے، اس کی جو آیات ہیں وہ 29 ہے اور اس کے جو رکوع ہے وہ 1 ہے، تو اور یہ مکی سورہ ہے، اسے پڑھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب سورج لپٹ لیا جائے گا اور جب ستارے بے نور ہو جائیں گے اور جب پار چلائے جائیں گے اور جب 10 ماہ کے حاملہ اونٹیاں چھوڑ دی جائیں گی اور جب وحشی جانور اکٹھے کیے جائیں گے اور جب سمندر بھٹکائے جائیں گے اور جب جانیں جسموں میں ملا دی جائے گی اور جب زندہ گاڑی ہوئی لڑکی سے سوال کیا جائے گا کہ کس گناہ کی وجہ سے وہ قتل کی گئی، اور جب نامہ اعمال کھول دیے جائیں گے اور جب آسمان کی کھال اتار لی جائے گی اور جب جہنم بھڑکائی جائے گی اور جب جنت نزدیک کر دی جائے گی، تو اس دن ہر شخص جان لے گا جو کچھ لے کر آیا ہوگا۔ میں قسم کھاتا ہوں پیچھے ہٹنے والے، چلنے پھرنے والے، چھپنے والے ستاروں کی، اور رات کی جب جانے لگے اور صبح کی جب چمکنے لگے، یقیناً ایک بزرگ رسول کا کہا ہوا ہو، یقیناً ایک بزرگ رسول کا کہا ہوا ہے جو حضرت قوت جبرائیل کی والا ہے۔ بات ہے، حضرت جبرائیل کی بات ہو رہی ہے۔ یہاں دیکھیں قیامت کا نقشہ کھینچا جا رہا ہے کہ سورج اتنا زیادہ پاورفل ہے، آپ دیکھیں کہ آپ اس کی طرف اگر وہ پورے طریقے سے روشن ہے آپ اس کی طرف آنکھیں کھول کے دیکھ بھی نہیں سکتے، آپ کی آنکھیں بند ہونے لگتی ہیں، اتنا وہ پاورفل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اسی کی بات کی، اذا الشمس کورت، کہ سورج کو پہلے کیا کیا جائے گا، لپیٹ دیا جائے گا۔ ستارے جو روشنی کا باعث ہے، آپ ان سے اگر آپ بار بار قرآن نے کہا کہ آپ کشتی میں ہوتے ہیں تو اس سے راستہ ڈھونڈتے ہیں، اب وہ بے نور ہو جائیں گے کہ آپ اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتے، اور جب پہاڑ جو اپنی جگہ گڑے ہوئے ہیں وہ چلنے لگیں گے، اور پھر کیا ہوگا اس کے بعد کہ مثال دی گئی کہ جو 10 ماہ کی اونٹنی ہے جو حاملہ اٹھ رہی ہے، جیسے کہ آپ دیکھیں کہ قرآن جس زبان میں آیا وہ عربی ہے، جن لوگوں پر نازل ہوا وہ عربی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان عربی تھی، تو جو عربی تھے ان کے یہاں جو پورے مطلب ایسی جو اونٹنی تھی وہ سب سے قیمتی اور سب سے نایاب ہوتی تھی، مطلب اس کی قیمت اور دوسری چیزوں کی نسبت زیادہ ہوتی تھی، تو اس کی مثال دی گئی کہ وہ کیا کرے گی، وہ جو ہے 10 ماہ کی جو اونٹنی ہوگی وہ کھلی پھرے گی، اور جب وحشی جانور اکٹھے کیے جائیں گے، مطلب آپ دیکھیں وائلڈ اینیمل جمع ہو جائیں گے اور سمندر بھڑکائے جائیں گے، جس طرح ہم کہتے ہیں کہ وہ آپ دیکھیں تیز تیز اس میں نہریں چل رہی ہوں تو انسان کو خوف زدہ کر دیتی ہیں، اور جانیں جو ہے جسموں سے ملا دی جائیں گی، اور جب زندہ
گاڑی ہوئی لڑکی سے سوال کیا جائے گا کہ کس گناہ کی وجہ سے وہ قتل کیا گیا۔ آپ دیکھیں کہ جو لوگ قبروں میں بھی ہوں گے انہیں بھی اللہ تعالیٰ دوبارہ جان دے گا اور وہ کھڑے ہو جائیں گے، اور جو لڑکیاں جیسے دور جہالت میں تھا کہ پیدا ہوتے ہی گاڑ دی جاتی تھی، ان سے پوچھا جائے گا۔ تو ان میں کچھ لوگ ایسے تھے جو دور جہالت میں انہوں نے ایسا کیا اور پھر ایمان لے آئے، تو انہوں نے کہا اب اس کا جزیہ ہم کیا کریں، مطلب ایسا کیا عمل کریں کہ ہمارا گناہ جو ہے وہ مٹ جائے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک بکری مطلب ایک لڑکی کی جگہ ایک جانور قربان کیا جائے۔ تو انہوں نے کہا ہمارے پاس تو صرف مطلب پہلے کہا کہ ایک غلام کو آپ آزاد کر دیں، انہوں نے کہا ہمارے پاس اتنا نہیں ہے لیکن ہمارے پاس اونٹ ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پھر جتنی تم نے لڑکیوں کو دفنایا اتنے ایک لڑکی کی جگہ ایک اونٹ کو تم مطلب اللہ کی راہ میں دے دو، اس کو آزاد کر دو۔ تو یہ اس کا عمل ہے۔ تو یہاں پر وہ تمام چیزیں کہنے کے بعد بتایا جا رہا ہے کہ آسمان کی کھال اتار لی جائے گی، اور جب جہنم بھڑکائی جائے گی اور جنت جو ہے نزدیک کی کر دی جائے گی، تو اس دن ہر شخص جان لے گا جو کچھ اس نے کیا ہے۔ ویسے تو آپ دیکھیں کہ انسان جانتا ہی ہے کہ اس نے آگے بھیجا کیا ہے، لیکن وہ جو دن ہوگا وہ تمام ہمارے اعمال جو ہے ہمارے سامنے پیش کیے کر دیے جائیں گے۔ تو یہاں ہمیں پتہ چلا کہ ہمیں جو ہے نیک عمل کرتے رہنا چاہیے۔ جو لوگ نیک عمل کر رہے ہیں ان کے سامنے نیک آئیں گے، اور جو بد کر رہے ہیں ان کا انجام ہم بار بار دیکھ رہے ہیں کہ دوزخ میں کیا ہوگا۔ اور یہاں جو آیت آئی کہ اِنَّهُ لَقَوْلٌ رَسُولٍ کریم، کہ بے شک وہ جو بات ہے وہ ایک رسول کی ہے۔ یہاں پر آپ دیکھیں میننگس میں ایک بڑی اچھی بات انہوں نے کہی تھی کہ یقیناً یہ ایک بزرگ رسول کا کہا ہوا ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کے پاس جو تمام پیغام لے کر آتے تھے وہ حضرت جبرائیل امین ہے، اور وہ تمام فرشتوں کے جو ہے مطلب سردار ہیں، سب سے ہیڈ جو سردار ہیں وہ حضرت جبرائیل امین ہے۔ تو ان کے بارے میں بات کی گئی اور پھر کہا کہ عرش والے یعنی اللہ کے نزدیک بلند و مرتبہ بھی ہیں جو حضرت جبرائیل امین ہے، ان کی مثال دی گئی۔ اور تسلسل کے ساتھ پھر آگے کہا جا رہا ہے جس کی آسمانوں میں اطاعت کی جاتی ہے امین ہے، مطلب اس سے ہمیں پتہ چلا کہ یہ جو رسول کریم جن کے لیے استعمال کیا لفظ وہ حضرت جبرائیل امین کے لیے کہا گیا۔ اور تمہارا ساتھی دیوانہ نہیں ہے، مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ دیوانے نہیں ہیں۔ اس نے اس فرشتے کو آسمان سے کھلے کنارے پر دیکھا بھی ہے۔ یہ کہا جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ جبرائیل امین کو دیکھا تھا، اور ان کی مثال بھی دی تھی کہ وہ ایسے ہیں کہ ان کے پر پورے آسمان پہ چھائے ہوئے ہوں، اور یہ غیب کی باتوں کو بتلانے پر بخیل بھی نہیں۔ اور یہ قرآن شیطان مردود کا کلام نہیں ہے۔ یہ بڑی پیاری بات ہے کہ اللہ تعالیٰ بار بار کہتے ہیں وما ہوا بقول شیطان الرجیم، کہ یہ جو قرآن ہے وہ شیطان کا کلام نہیں ہے۔ پھر تم کہاں جا رہے ہو؟ یہ تم تمام جہان والوں کے لیے نصیحت نامہ ہے، بالخصوص اس کے لیے جو تم میں سے سیدھی راہ پر چلنا چاہے۔ یہاں دیکھیں ہم میں سے جو بھی یہ چاہتا ہے کہ وہ اس راستے پہ جائے جو جنت کا راستہ ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ قرآن کو مضبوطی سے پکڑ لے، قرآن جو آپ کو نصیحت کر رہے ہے اس پر عمل کرے، اور تم بغیر پروردگار عالم کے چاہے کچھ نہیں چاہ سکتے۔ یہ بڑی پیاری بات ہے جو آیت نمبر اس میں دیکھیں 29 میں ہے، وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، کہ تم کچھ چاہ بھی نہیں سکتے، تمہاری کوئی وش بھی نہیں ہو سکتی اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے والا بنے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں صرف ہم وہی چیزیں چاہیں جو اللہ کی رضا ہو، اور اللہ کی رضا پہ اللہ تعالیٰ ہمیں راضی رکھنا بھی آ جائے، آمین۔ تو اب اگلی سورہ جو ہے سورہ انفطار ہے، اور اس کی جو آیتیں ہیں 19 ہے اور اس کا ایک رکوع ہے، تو یہ پڑھتے ہیں انشاءاللہ جی۔ عرش والے اللہ کے نزدیک بلند مرتبہ ہے، اس کے آسمانوں میں اطاعت کی جاتی ہے، امین ہے، وہ اور تمہارا ساتھی عائشہ دیوانہ نہیں ہے۔ عائشہ جی یہ کمپلیٹ کر لی ہم نے، کیونکہ ہمارے پاس ٹائم کم ہے اور ساری تفسیر لمبی ہے، تو اب ہم نیکسٹ سورہ پڑھیں، اس کی میں نے کر دی ہے تفسیر جی۔ جب آسمان کٹ جائے گا، اور جب ستارے جڑ جائیں گے، اور جب سمندر بہہ نکلیں گے، اور جب قبریں شک کر کے اکھاڑ دی جائیں گی، اس وقت ہر شخص اپنے آگے بھیجے ہوئے اور پیچھے چھوڑے ہوئے یعنی اگلے پچھلے اعمال کو معلوم کر لے گا۔ اے انسان، تجھے اپنے رب کریم سے کس چیز نے بہکایا؟ جس رب نے تجھے پیدا کیا، پھر ٹھیک ٹھاک کیا، پھر درست اور برابر بنایا، جس صورت میں چاہا تجھے جوڑ دیا، ہرگز نہیں، بلکہ تم تو جزا و سزا کے دن کو جھٹلاتے ہو۔ یقیناً تم پر نگہبان مقرر ہے جو عزت والے لکھنے والے ہیں۔
جو کچھ تم کرتے ہو وہ جانتے ہیں. یقیناً نیک لوگ جنت کے عیش و آرام اور نعمتوں میں ہوں گے اور یقیناً بدکار لوگ دوزخ میں ہوں گے. بدلے والے دن اس میں جائیں گے اور اس سے کبھی غائب نہ ہونے پائیں گے. تجھے کچھ خبر بھی ہے کہ بدلے کا دن کیا ہے؟ پھر میں کہتا ہوں تجھے کیا معلوم کہ جزا و سزا کا دن کیا ہے؟ وہ ہے جس دن کوئی شخص کسی شخص کے لیے کسی چیز کا مختار نہ ہوگا اور تمام تر احکام اس روز اللہ ہی کے ہوں گے. جی یہاں پر ایک چیز آپ سمجھ لیں، ہم اس پارے کے رخ پر آگے کہ اس پورے پارے کے اندر جو نقشہ اللہ تعالیٰ نے کھینچا ہے، جب یہ بات آئے گی تو ہم انشاءاللہ ایک دفعہ وضاحت کرتے ہیں، پھر تیزی سے چلیں گے تاکہ ہم اپنے کم ٹائم میں زیادہ فائدہ اٹھا سکیں. کہ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے بار بار کہا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو فرش بنا دیا، آسمان کو چھت بنا دیا، جو جتنے بھی پہاڑ ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے میخوں کی طرح گاڑ دیا اور روشنی کرنے کے لیے سورج، چاند اور ستارے بنا دیے. اب جب کبھی بھی قیامت کی بات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ یہی بتاتے ہیں کہ سورج کو لپیٹ لیا جائے گا، مطلب جس طرح ہم کسی میٹ کو فولڈ کر لیتے ہیں بالکل اس طرح ستاروں کو جو ہے اللہ تعالیٰ بالکل بے نور کر دے گا. جو پہاڑ ہیں وہ چلنے لگیں گے اور زمین جو ہے وہ ہچکولے کھانے لگے گی، سمندر میں ایک طغیانی آ جائے گی. تو یہ تمام چیزیں کیا ہیں کہ یہ بالکل اینڈ آف لائف ہے ہر چیز کی. تو اس کا جو ہر چیز اپنی جگہ سے ہل جائے گی اور وہ صرف اللہ کی اجازت سے ہوگا. جب اللہ پہلا سور پھونکا جائے گا تو آپ یوں سوچیں کہ ہر چیز میں جس طرح زلزلہ آ جاتا ہے اپنی چیز سے ہل جاتی ہے، ارتھ کو ایک سے بالکل اس طریقے سے ہر چیز اپنی جگہ سے ہل جائے گی اور ہر شے کو موت ہے. صرف پھر کیا ہوگا جب دوسرا سور پھونکا جائے گا تو جو لوگ ہم سے بہت پہلے حضرت آدم سے لے کر، جو ہم نے دیکھا تھا حابل قابل نے ایک دوسرے کو قتل کیا، تو حضرت آدم سے لے کر آخری شخص تک تمام لوگ اللہ کے حضور حاضر ہو جائیں گے اور ان کا جو نیک لوگ ہوں گے وہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہو جائیں گے. جو ایسے لوگ ہوں گے جو بدکار ہوں گے وہ سجین میں ہوں گے، جو اچھے لوگ ہوں گے وہ علیین میں ہوں گے. کچھ لوگ اعراف میں جائیں گے، جیسے ہم نے سورہ اعراف میں پڑھا تھا کہ وہ درمیان میں ہوں گے. وہ جنت والوں کو ابھی ان کا فیصلہ نہیں ہوا ہوگا، وہ جنت والوں کو دیکھیں گے، ان کی چاہت ہوگی کہ وہ وہاں جائیں، لیکن وہ دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ میں ان میں بنا دے. لیکن جب وہ دوسری طرف منہ کریں گے اور جہنم والوں کو دیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ سے پناہ چاہیں گے کہ اللہ تعالیٰ اس سے بچا لے. تو اور اس میں جو کامیاب ہوگا اس کی مثال کیا ہے؟ جو نیک عمل کرتا ہوگا. اس میں جو ناکام ہوگا کون لوگ ہوں گے؟ جو برے عمل کرتے ہوں گے. تو تمام سورہ کے اندر آپ جو آ رہی ہیں یا جو ابھی گزری ہے ان میں یہی ہے، اور آگے بھی آپ دیکھیں گے اسی کے حوالے سے بات ہوگی. اب اگلی سورہ آ رہی ہے سورہ مطففین. اس کی جو آیات ہیں وہ ہیں 36 اور اس کے رکوعات ہے 1. تو اسے پڑھتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. جی آپ ان سے عائشہ پڑھ رہی ہیں آپ یا کوئی اور پڑھ لے؟ جی میں پڑھوں یا کوئی جی اور جی پڑھ رہا ہے؟ کوئی؟ بسم اللہ. بڑی خرابی ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کی کہ جب لوگوں سے ناپ تول کر لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں اور جب انہیں ناپ کر یا تول کر دیتے ہوئے تو کم دیتے ہیں. کیا انہیں اپنے مرنے کے بعد جی اٹھنے کا خیال نہیں؟ اس عظیم دن کے لیے جس دن سب لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے. جی یہاں پر یقیناً آپ کیا ہے بدکاروں کہ انسان جب خود دیتا ہے کسی کو تو کم تول کے دے. اگر دیکھیں اس میں تو پیمانہ باقاعدہ بتایا گیا، ہم دیکھ کر آ رہے ہیں پیچھے کہ ان قوموں پر بھی جو ہے عذاب آیا جنہوں نے ناپ تول میں کمی کی. یہاں پر بھی وہی ہے کہ پیمانہ جب آپ کسی کو دیں تو کم دیں اور جب لیں تو پورا تول کے لیں. تو یہ طریقہ کار غلط ہے. یہاں پر آپ دیکھیں یہاں پر امانتیں بھی آ جاتی ہیں، رسپیکٹ بھی آ جاتی ہے، ہر چیز اس کے اندر آ جائے گی. اس آیت پر اترتی ہے کہ ہم مطلب سامنے والے کو رسپیکٹ نہ دیں اور اس سے ایکسپیکٹ کریں، یہ بھی غلط ہے. اور یا ہم کسی کی امانت، اس نے اپنی کوئی بہت امپورٹنٹ ہمیں بات بتا دی اور ہم اس کی اشاعت کر دیں، لوگوں کو بتا دیں، لیکن جب ہم انہیں کوئی بات بتائیں تو ہم چاہیں کہ وہ ہماری بات کی امانت رکھے. تو یہ تمام چیزیں اس کے اندر آتی ہیں کہ ہم جیسا چاہتے ہیں ہمیں ویسا ہی ہونا چاہیے، ہم دوسرے سے جو چاہتے ہیں ہمیں ویسے ہی ہونا چاہیے. یہاں خاص اسپیسیفکلی کہا گیا، ناپ تول کی بات کی گئی. تو آپ یہ یاد رکھیں جو قومیں ناپ تول میں کمی کرتی ہیں ان کا مقدر صرف اور صرف اللہ کا عذاب ہوتا ہے، یا پھر آخرت میں صرف ان کی جو جگہ ہے وہ جہنم ہے. کیونکہ یہ قرآن ہمیں بتا رہا ہے ایسی قوموں پر بھی عذاب آیا ہے جنہوں نے ناپ تول میں کمی کی ہے. جی یقیناً بدکاروں کا نامہ اعمال سجین میں ہے. تجھے کیا معلوم سجین کیا ہے؟ یہ تو لکھی ہوئی کتاب ہے. اس دن جھٹلانے والوں کی بڑی خرابی ہے جو جزا اور سزا کے دن کو جھٹلاتے رہیں.
इसे सिर्फ वही झुठलाता है जो हद से आगे निकल जाने वाला और गुनहगार होता है। जी, जब इसके यहाँ सामने लफ्ज हमारी इस्तेमाल यहाँ लफ्ज जो इस्तेमाल हुआ है वो है सजीन, वमा अदरा का मा सजीन। और देखें एक और इसमें बार बार इसकी बात आ रही है। कुछ लोग कहते हैं कि जिस तरह आप देखें कि एक जेल होता है, दोजख में आप यूं कंसीडर करें कि एक जेल है जहाँ पर जिसकी जगह भी बहुत तंग है, और जहाँ जैसे मिसाल के तौर पे आप ना पैर फैला सकते हैं ना लेट सकते हैं, ऐसी जगह को सजीन। और सबसे अदना जगह जो होगी, कुछ लोग कहते हैं जमीन के बिल्कुल नीचे है, जिस जो इतनी तंग है, जो सिर्फ उन लोगों के लिए जो काफिरीन थे, मुशरिकीन थे, जो भी बदकार लोग थे, उनके लिए वो जगह होगी। लेकिन जो इल्लियीन है, इल्लियीन आप देखें आला से है, वो आला तरीन जगह जो जन्नत की होगी वो होगी। जी जब इसके सामने हमारी आयतें पढ़ी जाती है तो एक कह देता है कि ये अगलों के अफसाने क्यों नहीं, बल्कि इनके दिलों पर इनके अमाल की वजह से जंग पड़ चुका है। हरगिज नहीं, ये लोग इस दिन अपने रब से ओट में रखे जाएंगे। फिर ये लोग बिलयकीन जहन्नम में झोंके जाएंगे। फिर कह दिया जाएगा, यही है वो जिसे तुम झुठलाते रहे। यकीनन यकीनन नेकोकारों का नामा अमाल इल्लीन में है। तुझे क्या पता कि इल्लीन क्या है? वो तो लिखी हुई किताब है, मुकर्रब फरिश्ते इसका मुशाहिदा करते हैं। यकीनन नेक लोग बड़ी नेमतों में होंगे, मसहरियों पर बैठते देख रहे होंगे, तो इनके चेहरों से ही नेमतों की तरोताजगी पहचान लेगा। ये लोग सर बमहर खालिद शराब पिलाए जाएंगे, जिस पर मश्क की महर होगी। सबकत ले जाने वालों को ऐसी में सबकत करनी चाहिए और इसकी अमेज़श तस्लीम की होगी। यानी वो चश्मा जिसका पानी मुकर्रब लोग पिएंगे। गुनहगार लोग ईमान वालों की हंसी उड़ाया करते थे और इनके पास से गुजरते हुए आपस में आंख के इशारे करते थे, और जब अपने घर वालों की तरफ लौटते तो दिल लगिया करते थे, और जब उन्हें देखते तो कहते, यकीनन ये लोग गुमराह बेराह हैं। ये इन पर पासबान बुनाकर तो नहीं भेजे गए। बस आज ईमान वाले इन काफिरों पर हंसेंगे, तख्तों पर बैठ देख रहे होंगे कि अब इन मुनकिर ने जैसा ये करते थे पूरा पूरा बदला पा लिया। जी, यहाँ पर आप देखें कि इल्लीन में जो लोग होंगे, जो आला दर्जे में बेहतरीन जगहों पर होंगे, उनकी मिसाल दी गई कि उनको कितनी नेमतें अल्लाह ताला अता करेगा। अब अगली सूरह स्टार्ट हो रही है, सूरह इंशिकाक। ये मक्की सूरह है और इसकी जो आयात हैं वो 25 है और एक रुकू है। जी मैं पढ़ूँ अब? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी पढ़िए। शक़्क़त, और जब आसमान फट जाएगा और अपने रब के हुक्म पर कान लगाएगा और इसी के लायक है वो, और जब ज़मीन खिंच कर फैला दी जाएगी और इसमें जो कुछ है वो इसे उगल देगी और खाली हो जाएगी और अपने रब के हुक्म पर कान लगाएगी और इसी के लायक है वो। ए इंसान, तो अपने रब से मिलने तक की कोशिश और तमाम काम और मेहनतें करके इससे मुलाकात करने वाला है। तो इस वक्त जिस शख्स के दाहिने हाथ में आमाल नामा दिया जाएगा, इसका हिसाब तो बड़ी आसानी से लिया जाएगा और वो अपने घर वालों की तरफ हंसी खुशी लौट आएगा। और हाँ, जिस शख्स का आमाल नामा इसके पीठ के पीछे से दिया जाएगा तो वो मौत को बुलाने लगेगा, वो भड़कती हुई जहन्नम में दाखिल होगा। ये शख्स अपने घर वालों में दुनिया में मगन था, इसका ख्याल था कि अल्लाह की तरफ लौट कर ही नहीं जाएगा। क्यों नहीं, हालांकि इसका रब इसे बखूबी देख रहा था। मुझे शफक की कसम और रात की और इसकी जमा करदा चीज़ों की कसम और जान की, जब वो कामिल हो जाता है, यकीनन तुम एक हालत से दूसरी हालत पर पहुंचोगे। नहीं उन्हें क्या होगा कि ईमान नहीं लाते, और जब इनके पास कुरान पढ़ा जाता है तो सजदा नहीं करते, बल्कि जिन्होंने कुफ्र किया वो जुटला रहे हैं। और अल्लाह ताला खूब जानता है जो कुछ ये दिलों में रखते हैं। उन्हें अलमनाक अजाबों की खुशखबरी सुना दो। हाँ, ईमान वालों और नेक अमाल वालों के लिए बेशुमार और ना खत्म होने वाला अजर है। जी, यहाँ सजदा करें। सजदा सजदा कर लेते हैं पहले।
جی اس سورہ کے اندر ہم نے دیکھا کہ اس میں بتایا گیا کہ اس دن جو کچھ بھی زمین میں وہ اسے اگل دے گی اور وہ خود خالی ہو جائے گی. جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ ہر انسان مسلمانوں کا جو طریقہ کار ہے تدفین کرنے کا وہ یہی ہے کہ ہم زمین میں مردوں کو اپنے دفنا دیتے ہیں. تو کہا جا رہا ہے ہر مردہ جان جو ہم نے زمین میں جس کی تدفین کی ہے وہ اگل کے اس کو باہر نکال دے گی. مطلب سارے لوگوں کو اس دن زندگی دوبارہ ملے گی. اور سارے لوگوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جیسے ایک بوڑھی عورت آئی اور اس نے کہا کہ کیا میں آخرت والے دن مطلب آپ سے ملوں گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کہا نہیں تم اس حال میں نہیں ملو گی. وہ افسودہ ہو گئی, نیک عورت تھی. تو ایک حدیث کا یہ مفہوم ہے. تو انہوں نے دوسری بار پوچھا, تیسری بار پوچھا, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور انہوں نے ارشاد فرمایا کہ تم اس طرح بڑھاپے کی حالت میں نہیں بلکہ جوانی کی صورت میں مجھ سے ملو گی انشاءاللہ جب میں تمہاری بخشش کروں گا. تو اب یہ دیکھیں ہر شے کو موت ہے, کل نفس ذائقۃ الموت. اور قیامت والے دن ہر شے کو اللہ تعالیٰ جو ہے دوبارہ زندہ کرے گا تاکہ اس کا نامہ اعمال اسے دے سکے. اور آپ دیکھیں بار بار ہمیں بتایا جا رہا ہے تھرڈ پارا, یہ جو آپ ابھی پڑھ رہے ہیں 30 پارا, اس کے اندر آپ بار بار دیکھیں گے کہ ہمیں جنت, دوزخ اور اللہ کی تخلیقات کی بات کی جا رہی ہے. سورج, چاند, ستارے, پھر زمین, آسمان اور پانی کا برسنا, مویشی, اور پھر ہمیں جتنی اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی ہیں پھلوں کی صورت میں ان تک سب کا ذکر اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں. اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں یہ تمام چیزیں میں نے نعمت کی طرح تمہیں دی, تمہیں ایک ایگزامینیشن ہال میں رکھا, تمہارا ایگزام ہے, جو اس میں کامیاب ہو جاتا ہے وہ کامیاب ہے. اور دیکھیں جب اللہ کے سامنے ہم سب حاضر ہوں گے تو بھی ہم نے ان آیات میں پڑھا کہ ہمیں ایسا لگے گا دن کا کچھ حصہ ہم نے وہاں پر گزارا ہے دنیا کے اندر. جس طرح ہم پورے ٹائم اپنی دیکھیں, ہم ماشاءاللہ سارے لوگ جو ہے ایجوکیٹڈ ہیں. آپ یہ دیکھیں جب ہمیں کوئی ایک ایگزام دینا ہوتا ہے ہم بڑی تیاری کرتے ہیں, سال بھر پڑھتے ہیں. لیکن ایگزامینیشن اگر آپ اس کے ہال میں دیکھیں آپ کی جو پیپر کرنے کا ٹائم ہوتا ہے وہ 2 سے 3 گھنٹے کا ہوتا ہے. 3 گھنٹے سے زیادہ کبھی بھی نہیں ہوتا. آپ نے وہ تھوڑا سا دن کا حصہ وہاں گزارنا ہوتا ہے, ایگزام دیتے ہیں اور آ جاتے ہیں, رزلٹ پھر بعد میں آتا ہے. سیم اسی طریقے سے دنیا جو ہے ایک ایگزامینیشن ہال ہے. ہر انسان جو بھی نیک عمل کر رہا ہے وہ بھی لکھے جا رہے ہیں, جو برے عمل کر رہا ہے وہ بھی لکھے جا رہے ہیں. اور جن کے برے عمل ہوں گے وہ سجین میں ہوں گے, جن کے اچھے عمل ہوں گے وہ علیین میں ہوں گے اور جنتوں میں ہوں گے. جنتوں میں اللہ تعالیٰ بار بار بتا رہے ہیں ہمیں کہ ہم فائدہ کس طرح اٹھائیں گے, وہاں پر کیسے ازواج ہوں گے, کیسے لوگ ہوں گے, ہمارے جو غلام ہوں گے وہ چھوٹی عمر کے لڑکے ہوں گے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے وہ بار بار اس کا نقشہ کھینچا تاکہ انسانوں کے اندر اس کی محبت پیدا ہو اور وہ نیک عمل کرے, اللہ کو واحد لا شریک مانے. جی جی, اور طارق جمیل کو آپ نے کہتے ہوئے سنا ہوگا کہ یہ ایک ایگزامینیشن ہال ہے اور ہمیں پیپر آلریڈی دیا ہوا ہے جو کوشچن پیپر ہے کہ وہ قرآن شریف ہے. ہمارے پاس وہ ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ کون سے سوال آئیں گے اور کون سے کیا اس میں کرنا ہے. بالکل اس کا طریقہ یہی ہے کہ ہم اس کو بہتر طریقے سے پڑھیں اور اس پر عمل کریں. اگلی سورہ سورہ بروج ہے اور اس میں جو ہے 22 آیات اور 1 رکوع ہے اور یہ مکی سورہ ہے, تو اسے پڑھتے ہیں. جی اوکے, بسم اللہ الرحمن الرحیم. برج والے آسمان کی قسم, وعدہ کیے ہوئے دن کی قسم, حاضر ہونے والے اور حاضر کیے گئے کی قسم کہ خندقوں والے ہلاک کیے گئے اور ایک آگ تھی ایندھن والی جبکہ وہ لوگ اس کے آس پاس بیٹھے تھے اور مسلمانوں کے ساتھ جو کر رہے تھے اس کو اپنے سامنے دیکھ رہے تھے. اور یہ لوگ ان مسلمانوں کے کسی اور گناہ کا بدلہ نہیں لے رہے تھے سوائے اس کے کہ وہ غالب لائق حمد اللہ کی ذات پر ایمان لائے تھے جس کے لیے آسمان و زمین کی بادشاہت ہے اور ہر چیز اللہ تعالیٰ کے سامنے ہے. بے شک جن لوگوں نے مسلمان مردوں اور عورتوں کو ستایا پھر توبہ بھی نہ کی تو ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور جلنے کا عذاب ہے. بے شک ایمان قبول کرنے والوں اور نیک کام کرنے والوں کے لیے وہ باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں, یہی بڑی کامیابی ہے. یقیناً تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے, پکڑ بڑی سخت ہے. وہی پہلی مرتبہ پیدا کرتا ہے وہی دوبارہ پیدا کرے گا اور وہ بڑا بخشش کرنے والا اور بہت محبت کرنے والا ہے. عرش کا مالک عظمت والا ہے, جو چاہے اس سے کر گزرنے والا ہے. تجھے لشکروں کی خبر بھی ملی ہے, یعنی فرعون اور ثمود کی, کچھ نہیں بلکہ کافر تو جھٹلانے میں پڑے ہوئے ہیں اور اللہ تعالیٰ بھی انہیں ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہے. بلکہ یہ قرآن ہے بڑی شان والا, لوح محفوظ میں لکھا ہوا.
جی اس میں کیا تھا کہ ایک بادشاہ تھا ایک زمانے میں دور جہالت میں، وہ کیا کرتا تھا خندقیں کھدواتا تھا، اس میں آگ لگاتا تھا، اور جو لوگ ایمان لاتے تھے ان کو اس میں کہتا تھا کہ اب تم اس میں کود جاؤ، اور وہ اللہ کے اوپر ایسا ایمان رکھتے تھے کہ ان کو فوراً اللہ تعالیٰ جنت نصیب کرتا تھا۔ تو اس سورہ کے اندر اس کا ذکر ہے۔ یہاں پر ایک ذکر یعنی جبرائیل امین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کو بتایا کہ ایک ایسا بھی معاملہ ہوا کہ دودھ پینے والا بچہ جو ہے ماں کی گود میں تھا، اور وہ اس خندق میں کودتی تو وہ تھر تھرانے لگی اس کی گرمی کو دیکھ کر اور اس کی شدت کو دیکھ کر، تو وہ دودھ پیتا بچہ بولا کہ ماں تو اس میں کود جائے، کیونکہ اس کے بعد جو تیرا اجر ہے، کیونکہ تو واحد اللہ شریک کو ماننے والی ہے، وہ صرف جنت ہے۔ تو یہاں پر ان تمام چیزوں کا ذکر کیا گیا۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں یہ جو ہمیں بات کی گئی تھی شروع کی آیت جو آیت نمبر 3 تھی کہ حاضر ہونے والے اور حاضر کیے گئے کی قسم، یہاں پر اکثر کہا جاتا ہے کہ اس میں جمعے کے دن کی بات کی جاتی ہے، جیسے کہ ہم نے پڑھا کہ حضرت آدم کو جو اللہ تعالیٰ نے جمعے کے دن بنایا تھا، جمعے کے دن انہوں نے جنت میں بھیجا تھا، اور جمعے ہی کے دن انہیں وہاں سے عذاب ملا تھا جو زمین پہ اتار دیا تھا۔ تو جمعے کی ایک اپنی اہمیت ہے، اور ہمارے لیے ہماری پوری امت کے لیے جمعے کا دن جو ہے وہ عبادت کا دن ہے، اور اس دن جو ہے ہماری پورے دن کے اندر ایک وقت ایسا ہوتا ہے جس میں ہماری دعا قبول ہوتی ہے۔ تو ضرور دعائیں مانگتے رہنا چاہیے فرائیڈے کو، اور اگر ہم درود شریف پڑھتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی دن پیش کیے جاتے ہیں۔ تو وہ تمام چیزوں کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ نے فرعون اور سمود کا بھی ذکر کیا ہے کہ وہ کافر تھے اور جھٹلانے والے تھے، اور اللہ تعالیٰ انہیں ہر طرف سے گھیرے ہوئے، بلکہ یہ قرآن ہے بڑی شان والا، لوح محفوظ پہ لکھا ہوا۔ یہ یاد رکھیں کہ قرآن ہمارے پاس تو ہے، لیکن اسے محفوظ بھی کیا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ پہ، جہاں فرشتے اس کی حفاظت پہ معمور بھی ہیں، اور اللہ تعالیٰ جو ہے ضرورت کے مطابق اللہ تعالیٰ نے، اگر دیکھا جائے بہت ساری ایسی روایات ملتی ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا بنائی تو قرآن جو ہے، مطلب اللہ تعالیٰ کی جو چاروں کتابیں ہیں وہ لوح محفوظ پہ موجود تھیں، اور اللہ تعالیٰ نے وقت اور حالات اور تمام چیزوں کے ساتھ جو ہے حضرت ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اسے اتارا۔ اور ابھی بھی آپ دیکھیں کہ قرآن کے بارے میں یہی کہا جاتا ہے کہ یہ واحد کتاب ہے جو سب سے زیادہ جو ہے بائی ہارٹ مطلب حفظ کی جاتی ہے، اور جو ہے اس کی حفاظت کی جو ذمہ داری ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اور یہاں پر ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ یہ واحد کتاب ہے جو دنیا کے اگر نظام میں دیکھیں کہ گنیز بک میں آتی ہے، جس کے اندر ذرا بھی حرکات تک چینج نہیں ہوئے، زبر زیر پیش تک آج تک چینج نہیں ہوئے۔ لیکن ہوگا کیا کہ جب قیامت قریب ہوگی تو اسے اٹھا لیا جائے گا۔ کیسے اٹھا لیا جائے گا؟ نہ پیپرز میں بچے گی، جو لوگوں کو یاد ہے، جو حفظ ہے وہ بھی بھول جائیں گے، اور یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ جیسے ہم نے دیکھا کہ پچھلے دنوں ایک سلسلہ چلا تھا کہ علماء کرام کو قتل کیا جا رہا تھا، تو اس کی بھی ایک وجہ یہی ہوتی ہے کہ جب علماء کرام، ابھی آپ نے پینڈیمک میں بھی دیکھا ہے کہ جو کووڈ کی وجہ سے جس طرح تمام لوگوں کی ہم بات ہم سن رہے ہیں، اس طرح کتنے ایسے معتبر لوگ ہیں جن کی جو ہے انتقال ہوا، تو اس میں ایون جو ترجمہ ہم پڑھ رہے ہیں جن صاحب کا، جن کا نام جو ہے اگر آپ دیکھیں اس کے فرنٹ پہ لکھا ہوا بھی ہوتا ہے صلاح الدین یوسف صاحب، تو یہ جو ہے وہاں کام کیا کرتے تھے سعودیہ میں، ان کا انتقال بھی اسی دوران اس کووڈ میں ہوا۔ تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ جب قیامت قریب ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ جو علم رکھنے والے لوگ ہیں ان کو سب سے پہلے اپنے پاس بلاتا ہے، جو حافظ ہیں ان یا تو ان میں کچھ لوگ بھول جاتے ہیں، اور کچھ اللہ تعالیٰ کے پاس، جس طرح ہم سب کو جانتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت، اس طرح قرآن کو اور اس کے علم کو اٹھا لیا جائے گا، اس کے بعد قیامت آئے گی۔ جی آگے سورہ طارق آ رہی ہے، اس کی جو آیات ہیں 17 ہے، رکوع 1 ہے، اور یہ مکی سورہ ہے۔ جی قسم ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قسم ہے آسمان کی اور اندھیرے میں روشن ہونے والے کی، اور تجھے معلوم بھی ہے کہ وہ رات کو نمودار ہونے والی چیز کیا ہے۔ وہ روشن ستارہ ہے، کوئی ایسا نہیں جس پر نگہبان فرشتہ نہ ہو۔ انسان کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے۔ وہ ایک اچھلتے پانی سے پیدا کیا گیا ہے جو پیٹ اور سینے کے درمیان سے نکلتا ہے۔ بے شک وہ اسے پیر لانے پر یقیناً قدرت رکھنے والا ہے۔ جس دن پوشیدہ بیدوں کی جانچ پڑتال ہوگی تو اس کے پاس کچھ زور ہوگا نہ مدد کا۔ بارش والے آسمان کی قسم اور پھٹنے والی زمین کی قسم، بے شک یہ قرآن البتہ دو ٹوک فیصلہ کرنے والا کلام ہے۔
جی، اس میں اگر آپ دیکھیں کہ ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ انسان جو اتنا مغرور اتنا تکبر کرتا ہے تو اس نے کیا کرنا ہے، اس نے کیا کرنا ہے، فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ مِن مَاءٍ دَافِقٍ يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصَّلْبِ وَالتَّرَائِبِ، کہ یہ جو انسان اتنا غرور کرتا ہے اور ہر چیز میں کہتا ہے بس میں نے ہی سب کچھ کیا، میں ہی ہوں سارا کچھ کرنے والا. جیسے کہ آپ دیکھیں کہ اگر ہم چھوٹی سی مثال دیکھیں، ہم اپنی دیکھیں کہ یہ جو قرآن ہم نے شروع کیا، جب ہم نے 28 مارچ کو شروع کیا تھا تو ہم جانتے تھے کہ ہم اسے پورا کر پائیں گے. اس میں کسی کا کوئی کمال نہیں ہے، یہ صرف اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے اور اللہ کا احسان ہے ہم سب پر، جس اللہ نے ہمیں اپنی اس پیاری کتاب کو سنوا دیا اور ہم نے اس کو بہتر طریقے سے ٹائم دیا. اللہ تعالیٰ اس کو ہماری طرف سے قبول کرے. اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ انسان کی جو حقیقت ہے نا، اگر وہ یہ سمجھنے لگے کہ میں نے ایسا کچھ کیا، مجھے اللہ تعالیٰ نے ایسا بنا دیا کہ میں ہی کر پایا، یہ چھوٹی سی چیز ہے. ہم بہت سارے معاملات میں جب ہم کوئی کام کرتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں یہ میری وجہ سے ہوا ہے، تو ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ تم اپنی حقیقت کو جان رکھو، کہ انسان کو دیکھنا چاہیے کس چیز سے پیدا کیا گیا. وہ ایک اچھلتے پانی سے پیدا کیا گیا ہے جو پیٹھ اور سینے کے درمیان سے نکلتا ہے. 1400 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ نطفہ نکلتا ہے کہاں سے، کہ وہ پیٹھ اور سینے کی جو ہے درمیان سے نکالا جاتا ہے، اور جو ایک ہماری اور آپ کی بنیاد کی وجہ بنا ہے. تو جب کبھی بھی کسی بھی چیز میں آپ کو لگے کہ یہ چیز میں نے کی ہے، تو اس وقت آپ اپنی حقیقت کو جان لیں. کوئی بھی کام ہو، کوئی بھی، ہر کام کے اندر آپ اس چیز کو سمجھ لیں. اس صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو انسان کو مطلب اس کے وقت میں برکت ڈال دے، یا آپ دیکھیں کوئی اچھا کام کر رہے ہیں تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ خیر پیدا کر دے اور اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دے. تو یہ تمام کرنے کے بعد آپ یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ وہی قیامت کا منظر کھینچتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس دن کوئی بھی چیز جو ہے اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ اس سے غافل نہیں ہوگا، جیسے ہماری زندگیوں میں اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے. اور اس دن کافر جو ہوں گے ان کو مہلت نہیں دی جائے گی، بلکہ ان کو جو ہے کیا کیا جائے گا کہ جو انہوں نے غلط عمل کیے ہوں گے وہ ان کا سزا پائیں گے. سورہ اعلیٰ آ رہی ہے، اس کی جو آیات ہیں 19 ہے، اس کا ایک رکوع ہے اور یہ مکی سورہ ہے. جی یہ اس میں تھوڑا سا رہتا ہے، اور یہ ہنسی کی اور بے فائدہ بات نہیں، یقیناً کافر داؤگات میں ہے، اور میں بھی ایک چال چل رہا ہوں. تو کافروں کو مہلت دے، انہیں تھوڑے دنوں ان کے حال پر چھوڑ دیں. جی، اب وہ جو بھی کچھ کر رہے ہیں دنیا میں، وہ اس کا جو ہے نا، ان کو اگر ہنسی مذاق میں زندگی کو گزار رہے ہیں اور اس چیز کو نہیں سمجھ رہے کہ اللہ کا دین کیا ہے، اس پر عمل کرنا ہے، تو ان کا عمل یہی ہوگا کہ اللہ تعالیٰ انہیں مہلت دے رہے ہیں، مطلب رسی ان کی دراز کر رہا ہے کہ جو دل چاہتا ہے چھوڑ دو، ان کو کرنے دو، اور اس کے حساب سے ان کو اس کی جزا اور سزا ملے گی. جی سورہ اعلیٰ پڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اپنے بہت ہی بلند اللہ کے نام کی پاکیزگی بیان کر، جس نے پیدا کیا اور صحیح سالم بنایا، اور جس نے ٹھیک ٹھاک اندازہ کیا اور پھر راہ دکھائی، اور جس نے تازہ گھاس پیدا کی اور پھر اس نے اس کو سکھا کر سیاہ کوڑا کر دیا. ہم تجھے پڑھائیں گے، پھر تو نہ بھولے گا، مگر جو کچھ اللہ چاہے وہ ظاہر اور پوشیدہ کو جانتا ہے، اور ہم آپ کے لیے آسانی پیدا کریں گے. تو آپ نصیحت کرتے رہیں، اگر نصیحت کچھ فائدہ دے، ڈرنے والا تو نصیحت لے گا، ہاں بدبخت اس سے گریز کرے گا جو بڑی آگ میں جائے گا، جہاں پھر نہ وہ مرے گا نہ جیے گا، بلکہ حالت نزا میں پڑا رہے گا. بے شک اس نے فلاح پائی جو پاک ہو گیا، اور جس نے اپنے رب کا نام یاد رکھا اور نماز پڑھتا رہا. لیکن تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، اور آخرت بہت بہتر اور بہت بقا والی ہے. یہ باتیں پہلی کتابوں میں بھی ہیں، یعنی ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کی کتابوں میں. جی، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب بھی یہ آتی تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس کے بارے میں، اس کے جواب میں کہتے تھے سبحان ربی العلیٰ، جو ہماری تسبیح ہے سجدے کی وہ پڑھا کرتے تھے، سبحان ربی العلیٰ، کہ پاک ہے اللہ میرا رب اور وہ اعلیٰ بھی ہے. اس کے علاوہ یہ وہ سورہ ہے کہ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ عیدین یا جمعے کی نماز میں اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سورہ غاشیہ، سورہ اعلیٰ اور سورہ کافرون جو ہے وہ پڑھا کرتے تھے، اور سورہ اخلاص. یہ اگر 4 وہ رکعت ہوتی تھی تو ان میں سے اسے پڑھا کرتے تھے. اور اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ ہمیں بتایا جا رہا ہے
اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے چاہے وہ ظاہر ہو یا پوشیدہ، وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے. اور یہاں پر ہمیں بتایا گیا کہ آپ کے لیے آسانی پیدا کر دی تو آپ نصیحت کرتے رہیں اگر نصیحت کچھ فائدہ دے. یہاں پر کیا ہے کہ ہر انسان کا کام ہے کہ لوگوں کو دین کی طرف بلائے، اور دین میں جو نصیحتیں کی گئی ہیں وہ لازم آپ دوسروں کو کریں. اور ڈرنے والا تو نصیحت لے گا، مطلب جس کو اللہ کا ڈر ہوگا، جس میں تقوی ہوگا، وہ نصیحت لے لے گا. اور جو بدبخت ہوگا وہ کیا کرے گا، اس چیز سے اوائڈ کرے گا، اس سے بچے گا. اور جو بڑی آگ میں جائے گا جہاں پھر وہ نہ وہ مرے گا نہ وہ جیے گا، مطلب اس کی زندگی ایسی ہوگی کہ جب وہ ایسی بڑی آگ میں چلا جائے گا جو دہکنے والی ہے، جس سے کہا جاتا ہے کہ آپ کی کھالیں اتر جائیں گی، تو اس کا حال کیا ہوگا، نہ وہ مرے گا نہ وہ جیے گا، کیونکہ اس پر تکلیف دہ چیز ہوگی وہ. بے شک فلاح پالی جو پاک ہو گئے. تو اس میں ہم نے دعا کرنی ہے کہ قد افلاح من تزکا، کہ ہم ان میں شامل ہوں. پھر کہا گیا وَذَكَرَ اسْمُ رَبِّهِ فَصَلَّى، اور جس نے اپنے رب کا نام یاد رکھا اور نماز پڑھتا رہا. تو یہاں دیکھیں ہمیں تلقین کی جا رہی ہے. ابھی جتنی بھی ہم نے آیت پڑھی اس میں جنت دوزخ کا ذکر تھا، قیامت کا ذکر تھا، اور خلقت کا ذکر تھا، اور ان کو لپیٹنے اور قیامت کے دن جو برپا ہوگی اس کا ذکر تھا. یہاں پھر سے ہمیں ایک نصیحت کی گئی کہ نماز پڑھنی ہے ہمیں. اور پھر کیا کہا، بل تؤثرون الحیات الدنیا، کہ لیکن تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو. یہاں دیکھیں ہم کیا کرتے ہیں، نماز کا ٹائم ہو جاتا ہے اور ہم اپنے دوسرے کاموں میں لگے رہتے ہیں. ہمیشہ یاد رکھیں سب چیزوں کو چھوڑ کے پہلے نماز کی ادائیگی کریں. اور آخرت بہت بہتر ہے اور باقی رہنے والی ہے. والآخرۃ خیر وابقیٰ، تو یاد رکھیں جو چیزیں ہم آگے بیچ رہے ہیں آخرت کے لیے وہی ہمیشہ رہنے والی ہے. ان ھذا لفی صحف اولی صحف ابراہیم و موسیٰ، کہ یہ باتیں وہ ہیں جو پہلے کی جو امتیں تھی ان پر بھی اللہ تعالیٰ نے ڈالی تھی کہ انہوں نے کرنا ہے. جیسے ہم روزہ دیکھتے ہیں کہ پہلی امتوں پر بھی فرض تھا، نماز کا طریقہ ان کا الگ تھا، ہمارا الگ ہے. حضرت ابراہیم اور حضرت موسیٰ کا جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہمارے نبی کے ذریعے سے بتایا، ہم نے اس پر عمل کرنا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قد افلاح من تزکا والے لوگوں میں شامل کرے، وہ ہمیں علیین والے لوگوں میں شامل کرے، اور ہمیں سجیین سے اور جو برے عمل کرنے والے لوگ ہیں ان سے محفوظ رکھے. آگے سورہ غاشیہ آ رہی ہے، اس کی جو آیات ہیں وہ آمین. 26 ہے اور اس کا ایک رکوع ہے. اور یہ 3 منٹ رہ گئے، تو انشاءاللہ پہلے ٹرانسلیشن کر لیتے ہیں، پھر اگلی میٹنگ میں وضاحت کریں گے. جی جی بسم اللہ الرحمن. کیا تجھے بھی چھپا لینے والے قیامت کی خبر پہنچی ہے؟ اس دن بہت سے چہرے ذلیل ہوں گے اور محنت کرنے والے تکے ہوئے ہوں گے اور دہکتی ہوئی آگ میں جائیں گے، اور ان کو نہایت گرم چشمے کا پانی پلایا جائے گا. ان کے لیے سوائے کانٹے دار درختوں کے اور کچھ کھانا نہ ہوگا، اور جو نہ موٹا کرے گا نہ بھوک مٹائے گا. بہت سے چہرے اس دن تر و تازہ آسودہ حال ہوں گے، اپنی کوشش پر خوش ہوں گے. بلند و بالا جنتوں میں ہوں گے جہاں کوئی بیہودہ بات نہیں سنیں گے، جہاں بہتا ہوا چشمہ ہوگا، اور اس میں اونچے اونچے تخت ہوں گے اور اب خورے رکھے ہوئے ہوں گے، اور ایک قطار میں لگے ہوئے تکیے ہوں گے، اور مخملی مسندی پھیلی ہوئی ہوں گی. کیا یہ اونٹوں کو نہیں دیکھتے کہ وہ کس طرح پیدا کیے گئے، اور آسمان کو کس طرح اونچا کیا گیا، اور پہاڑوں کی طرف کے کس طرح گاڑ دیے گئے، اور زمین کی طرف کے کس طرح بچائی گئی ہے. بس آپ نصیحت کر دیا کریں، کیونکہ آپ صرف نصیحت کرنے والے ہیں. آپ کچھ ان پر داروغہ نہیں ہے. ہاں، جو شخص روگردانی کرے اور کفر کرے اسے اللہ تعالیٰ بہت بڑا عذاب دے گا. بے شک ہماری طرف ان کا لوٹنا ہے، پھر بے شک ہمارے ذمے ہے ان سے حساب لینا. جی یہاں پر اللہ تعالیٰ نے پھر نقشہ کھینچا ہے جنت اور دوزخ کا اور قیامت کے دن کا، کہ کیا تجھے بھی چھپا لینے والی قیامت کی خبر پہنچی ہے؟ کیونکہ یہ جو قیامت ہے وہ ہر چیز پر چھا جانے والی ہے. اس دن بہت سے چہرے ذلیل ہوں گے اور محنت کرنے والے تھکے ہوئے اور دہکتی ہوئی آگ میں جائیں گے، اور نہایت ہی گرم چشمے کا پانی ان کو پلایا جائے گا، اور ان کے لیے سوائے کانٹے دار درخت کے اور کچھ نہ ہوگا. یہاں پر کہا جا رہا ہے جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ گرم پانی پینا وہ جو ایسی تکلیف دہ چیز ہوگی ان کے لیے کہ ان کے اندر کی تمام چیزوں کو پکلا دے گی. اور جس درخت کی یہاں پر بات کی گئی، جیسے ہم نے پیچھے پڑھا تھا قرآن میں، جو زقوم ایک درخت ہوتا ہے اس سے بھی زیادہ تکلیف دہ درخت ہوگا یہ، جو انسان کے لیے
اس کا کھانا جو ہے وہ مشکل ہوگا۔ پھر جنتوں کی مثال دی، کیونکہ قرآن کا یہ طریقہ کار ہے کہ دوزخ کے ساتھ جنت اور جنت کے ساتھ دوزخ کا ذکر ہے، اور اس میں بتایا گیا کہ کیسی نعمتیں ان لوگوں کو ملیں گی۔ اس کی جو خاص آیتیں ہیں وہ یہی ہے کہ آپ دیکھیں کہ یہ نصیحت جو حاصل کرنا چاہتا ہے ان کے لیے فائدہ مند ہے، اور جو نہیں حاصل کرنا چاہتا ان کے لیے عذاب ہے۔ اور آخری جو آیت ہے ثم ان علینا حسابہم، کہ پھر بے شک ہمارے ذمے ان کا حساب لینا ہے جنہوں نے نیک عمل نہیں کیے۔ جنہوں نے نیک عمل کیے وہ جنت میں علیین میں جانے والے ہیں۔ تو یہ میٹنگ اینڈ